عزیز طلباء و طالبات، ویڈیوز بنانے کا جو سلسلہ جاری تھا اس کی آج بھی ایک کڑی ہے کہ بڑے اہم چیپٹر جنس عام جس کو جنڈر کہتے ہیں اس سے متعلق آج ویڈیوز بنایا جا رہا ہے۔ اور اس چیپٹر میں ہر عام و خاص اردو داں ہوں، اساتذہ ہوں یا دوسرے کیٹیگری کے جتنے بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی بڑی غلطیاں دیکھی گئی ہیں۔ تذکیر تانیث کا فرق نہیں کر پاتے ہیں، تلفظ صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسے میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان یا دوسری زبانوں کے ایسے جو اہم اصول ہیں، قواعد ہیں، اس پہ غور نہ کرنے کی وجہ سے زبان کا کچڑا بنا دیا گیا ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ان کو پڑھا لکھا کہا جانا ہی غلط ہو سکتا ہے۔ ہنسی مذاق اڑائے جاتے ہیں، دوسری اسٹیٹ میں پہنچنے کے بعد ان کی بڑی تذلیل ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس چیپٹر کو قاعدے سے پڑھا جائے اور اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اسی کے پیش نظر اس میں جنس یعنی جنڈر سے متعلق اختصار کے ساتھ ایک یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو آپ کے دماغ میں شک شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انگریزی میں جس طریقے سے آپ مذکر مؤنث کی تفصیلات پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اردو میں بھی اس کی 5 قسمیں ہیں۔ انگریزی میں کم ہے، اس اردو میں 5 ہیں۔ مذکر حقیقی، ایسا لفظ جس کے مقابلے میں مذکر لفظ موجود ہو، جیسے لڑکا، اس کے مقابلے میں مؤنث لفظ لڑکی موجود ہے۔ دوسرا نمبر مؤنث حقیقی، ایسا مؤنث لفظ جس کے مقابلے میں مذکر لفظ موجود ہو، جیسے لڑکی ہے، اس کے مقابلے میں لڑکا لفظ موجود ہے۔ مذکر غیر حقیقی، ایسا لفظ جس کو مذکر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا مؤنث نہیں ہوتا، اس کو مذکر غیر حقیقی پڑھا جاتا ہے، جیسے پنکھا ہے، ڈنڈا ہے۔ یہ سب الفاظ مذکر غیر حقیقی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں مؤنث نہیں ہوتا۔ مؤنث غیر حقیقی ایسے الفاظ کی جن کو مؤنث تو پڑھا جاتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں مؤنث الفاظ نہیں ہوتے، مذکر الفاظ نہیں ہوتے، جیسے کھڑکی ہے۔ اسی طرح سے ندی ہے، کتاب ہے، ان الفاظ کو ہم مؤنث پڑھتے ہیں لیکن ان کا مذکر نہیں ہوتا۔ اور 5واں نمبر ہے جنس عام یا جنس مستوی، جس کا کامن جنڈر کہا جاتا ہے، کہ جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مذکر مؤنث حقیقی ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اگر مذکر ہیں تو ان کے مقابلے میں مؤنث، اور اگر مؤنث ہیں تو ان کے مقابلے میں مذکر الفاظ موجود ہوتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرد، بادشاہ مذکر حقیقی کی مثالیں ہیں، اور لڑکی، گھوڑی، عورت، ملکہ مؤنث حقیقی کی مثالیں ہیں۔ 2 نمبر میں مذکر و مؤنث غیر حقیقی ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ اگر لفظ مذکر ہے تو اس کا مؤنث لفظ، اور اگر لفظ مؤنث ہے تو اس کا مذکر لفظ موجود نہیں ہوتا، جیسے مذکر غیر حقیقی مثالیں درخت، پنکھا، لوہا، موسم۔ مؤنث غیر حقیقی کی مثالیں کھڑکی، ندی، کتاب وغیرہ۔ اس طرح سے ہم نے اس کو 5 جو قسمیں ہیں اس کو 2 قسم میں سمیٹ دیا ہے، اور تیسری قسم ہے جنس عام یا جنس مستوی، جس کو کامن جنڈر کہا گیا ہے۔ ایسے الفاظ جن کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یکساں طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسے عقل مند، ہوشیار، بہادر، شوقین، اسی طرح سے دولت مند وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ جو مذکر اور مؤنث کی کیٹیگری میں ہم نے اس کو بانٹا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر یہ کوشش کی گئی ہے کہ مذکر اور مؤنث حقیقی کو ہم سمجھ تو سکتے ہیں کہ لڑکا ہے تو اس کے مقابلے میں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکی مؤنث ہے، مرد ہے تو عورت سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایسے الفاظ جو کہ مذکر و مؤنث غیر حقیقی ہیں ان کے لیے اصول کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مذکر ہے تو اس کا مؤنث نہیں آتا، یا مؤنث ہے تو اس کا مذکر نہیں آتا۔ اس لیے اب ہم اصول کی تحت ہی ان کو سمجھ پائیں گے کہ کس طریقے سے ایک لفظ کو مذکر پڑھیں گے، یا کس طرح سے کس اصول کی بنیاد پر ایک لفظ کو ہم مؤنث پڑھیں گے۔ چنانچہ جنس کی جو کہ یہ مذکر اور مؤنث غیر حقیقی کے زمرے میں جس کو ہم نے شامل کیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات کچھ اصول کی تحت ہم جو ہے یہاں پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے کہ مذکر اور مؤنث غیر حقیقی، مذکر ہے تو مؤنث نہیں ہوتا اور مؤنث ہے تو اس کا مذکر نہیں آتا،
تو ان اصولوں کے تحت اس کو بخوبی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو کیسے الفاظ ہیں جن کو مذکر پڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے کے الفاظ ہیں جن کو مؤنث پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے ایک نمبر پہ اردو، عربی، فارسی اور ہندی الفاظ کے وہ تمام ہندی کے وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں تا ہو، یہ جو اردو والی تا ہے، یہ الفابیٹ میں ایک لفظ تا شامل ہے، اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے اخوت، رحمت، قناعت، شفقت، سخاوت۔ ہزاروں الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے آخر میں تا ہے اور ان کو بس یہ ایک طرح سے مؤنث پڑھے جانے کی علامت ہے۔ اس طرح تمام الفاظ کو ہم مؤنث پڑھیں گے، لیکن کچھ الفاظ مستثنیٰ ہیں، اصول کے خلاف مذکر پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی دیکھیے کہ لیکن اصول کے خلاف شربت، درخت، گوشت، وقت، بھوت، دانت اور ثبوت مذکر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے الفاظ جن کو ہم نے مذکر پڑھا ہے اردو زبان میں اور ہندی زبان میں بے ساختہ ان کا استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کا استعمال ہو رہا ہے، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ باقی ان الفاظ کے علاوہ تمام تر الفاظ چاہے وہ ہندی ہوں، عربی ہوں، فارسی ہوں، اردو ہوں، تمام کو ہم مؤنث پڑھیں گے۔ 2 نمبر دیکھیے کہ 2 نمبر میں جس اردو اور ہندی لفظ کے آخر میں الف ہو، آخری حرف کیا ہو؟ لفظ ہو اور آخری حرف الف ہو، اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے کپڑا، آٹا، انڈا، ڈنڈا، کھمبا وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف ہے اور اردو اور ہندی میں یہ الفاظ مستعمل ہیں، اس طرح سے ان الفاظ کے آخر میں الف کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو مذکر پڑھا جائے گا۔ تیسرے نمبر کا اصول دیکھیے، عربی کے 3 حروف سے بنے الفاظ جن کا آخری حرف الف ہو۔ عربی لفظ ہے، 3 حروف سے بنا ہوا وہ لفظ ہے اور آخری حرف الف ہے، یہ 3 باتیں اگر موجود ہیں تو ایسے صورت میں اس لفظ کو ہم مؤنث پڑھیں گے، انہیں مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے ہوا، دوا، ادا، قضا، ندا وغیرہ۔ چوتھا نمبر اصول ہے، اردو کے وہ اسم مصغر جس کے آخر میں یا الف زبر یا ہو، اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ اسم مصغر ایسی چیز جسے چھوٹا ظاہر کیا جائے، ایسا لفظ جس کے ذریعے سے چیزوں کو چھوٹا ظاہر کرنا مقصد ہو، اس کو اسم مصغر کہتے ہیں، لیکن اسم مصغر کی تفصیلات کبھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ صرف یہاں مذکر مؤنث کے اس بحث میں یہ سمجھ کہ اس کے آخر میں یا الف زبر یا اگر ہے، جیسے کچھ مثالیں ہم دے رہے ہیں اس سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، تو اس کو مؤنث پڑھیں گے، جیسے ڈبیا ہے، پڑیا ہے، دلیا، ہنڈیا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ 5 نمبر ہے اس کی، جس لفظ کے آخر میں یا معروف ہو، جس کو ہم گولیے بھی کہہ سکتے ہیں، بڑیے بھی کہہ سکتے ہیں، یا معروف کہہ سکتے ہیں، تو اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے لکڑی، گاڑی، روٹی، جوتی، چابی، ہانڈی، کنجی، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں یا معروف ہو، اردو ہندی کے الفاظ ہوں، ان کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اصول کے خلاف کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو مذکر پڑھا جاتا ہے، یہ مستثنیٰ ہے اس اصول سے، کہیں بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے تمام افراد شامل ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، گرامر کلی نہیں ہوتا ہے، اسی کے تحت کچھ الفاظ مستثنیٰ ہیں، جیسے دہی، پانی، دہی، گھی اور موتی، ان الفاظ کو ہمیشہ مذکر پڑھا گیا ہے، مذکر پڑھا جاتا رہا ہے، یہ اصول کے خلاف ان کو مذکر پڑھا جاتا ہے، جن کے چونکہ ان کے آخر میں بھی یا معروف موجود ہے۔ 6 نمبر دیکھیے کہ جس لفظ کے آخر میں بڑی شین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، زیر یہ جو حرکت جس کو کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں، نیچے زیر ہو، تو ایسے الفاظ کو ہم مؤنث پڑھتے ہیں، اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے بارش، خواہش، کوشش، رہائش، آزمائش، یہ تمام الفاظ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں اور آخری حرف بڑی شین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، ایسے تمام الفاظ کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ 7 نمبر اصول ہے، جس لفظ کے آخر میں چھوٹی ہا ہو اور وہ ہا غیر ملفوظی ہو، جس کا تلفظ نہیں ہو رہا، جس کا اچارن نہیں ہو رہا ہے، وہ لکھا تو گیا ہے تحریری شکل میں، وہ موجود ہے لیکن وہ اس کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے صورت میں اس کو ہا غیر ملفوظی کہیں گے۔ غیر ملفوظی مطلب جس کا تلفظ نہ ہو، ایسے الفاظ کو مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے
وعدہ، ارادہ، فیصلہ، شکریہ، نغمہ، نظارہ، اس طرح سے ہزاروں الفاظ ہو سکتے ہیں کہ آخر میں ہا موجود تو ہے، تحریری شکل میں اس کو دکھ تو رہا ہے، لیکن اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ الف کی طرح اس کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے الف کی آواز آ رہی ہے، ایسی صورتحال میں ایسے الفاظ کو مذکر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8واں نمبر اصول ہے، جس لفظ کے آخر میں اسی طرح سے جو ابھی بیان کیا گیا ہے 7 نمبر پہ، ہا ہو، چھوٹی ہا، اور یہ ملفوظی ہو، اس کا تلفظ بھی ہو رہا ہو، اس کی آواز جب اس کو تلفظ کیا جائے تو اس کی آواز صاف طور پر سمجھ میں آ جائے، سنائی دے، تو اس طرح سے ایسی ہا کو ہائے ملفوظی ہم نام دیتے ہیں، اور اس طرح سے اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں ہا ملفوظی ہو، جس کا تلفظ ہو رہا ہو، تو اس کو مؤنث پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو، جیسے راہ، پناہ، نگاہ، آہ، عیدگاہ، تنخواہ، اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہا ملفوظی ہے، اس کے آخر میں جو ہا ہے وہ تلفظ میں اس کا صاف طور پر اس سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا تلفظ ہو رہا ہے، اس لیے ایسے الفاظ کو مؤنث پڑھیں گے۔ آج یہیں تک ویڈیو پورا کر رہے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ پھر اگلے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔